الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کذاب راویوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنی طرف سے تاریخ کے اندر من گھڑت باتیں شامل کی۔ قصہ اصل ہوتا ہے، واقعہ اصل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک آج کے دور میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہو اور بیان کرنے والے مختلف ہوں، لیکن جو قصہ گو ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، وہ اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اس واقعے کو بڑا چڑھا کے بیان کرے گا۔ وہ اس واقعے کو دروغگوئی کرتے ہوئے اس واقعے کی حقیقت کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح ان راویوں نے یہ کام کیا، اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آج جو لوگ ان واقعات کو اسی طرح ان راویوں، جھوٹے راویوں کے حوالے سے لے رہے ہیں صحابہ کی ذات پہ طعن و تشنیع کرنے کے لیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں سب سے بڑے کذاب راوی ابو مخنف کا ذکر کیا کہ جس نے صحابہ کے اختلاف کو بیان کیا، بڑا چڑھا کے بیان کیا، انسانی بشری کمزوری کے تحت یا انسان ہونے کی حیثیت کے اگر ان میں معمولی کوئی اختلاف ہوا کسی وقت میں، وقتی وہ بعد میں دور ہو گیا، تو اس کو بھی اس نے بڑا چڑھا کے بیان کیا۔ اس میں سب سے بڑا کذاب محمد ابو مخنف تھا۔ اب ثقیفہ بنو سعدہ کا واقعہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ثقیفہ بنو سعدہ وہ ایک حجرہ تھا، ایک بیٹھنے کی جگہ تھی جو قبیلہ بنو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، ان کا قبیلے کے لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو وہاں پہ انصار کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور آپس میں بحث و تمیز ہوئی کہ اب ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں تو خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اور وہ اپنی طرف سے سعد بن عبادہ جو ایک ان کے سردار تھے خزرج کے، ان پہ متفق ہو گئے۔ اور یہ بحث چل رہی تھی تو اتنی دیر میں کسی نے خبر دی حضرت عمر فاروق کو کہ قبیلہ بنو سعدہ کے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو لے کے وہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ پھر دلائل سے بات ہوئی۔ ابو بکر نے اپنا موقف رکھا، قبیلہ انصار نے اپنا موقف رکھا، اور وہاں پہ جب بحث و تمیز کے بعد دلائل کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کی روشنی میں یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو تمام نے آمنا و صدقنا کیا، قبول کر لیا اس واقعے کو، اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ لیکن اس واقعے کو آج تک اختلاف کی وجہ بنا، معمولی سا واقعہ تھا، جس طرح دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن آج تک اس واقعے کو کذاب راویوں کی وجہ سے طعن و تشنیع ایک مشق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس سے عجیب و غریب واقعات، اس سے عجیب و غریب دروغ گوئی، قصہ گوئیاں وہ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ طبری سے اس واقعے کو بیان کروں گا کہ وہ کذاب راوی ابو مخنف کس طرح بیان کرتا ہے۔ واقعہ اصل تھا، لیکن اس واقعے کی میں اپنی طرف سے وہ کیا لگا کے پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی عمرو بن ابی عمرہ انصاری نے بتایا کہ جب حضرت نبی مکرم حضرت فوت ہوئے تو انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہم جناب رسول مقبول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سعد بن عبادہ کو سربراہ مقرر کریں گے۔ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہاری تلواروں کی وجہ سے عربوں نے سر تسلیم خم کیا، اور اللہ کے مقدس رسول اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ تم سے راضی اور خوش تھے، اور ان کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لہذا تم آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو سنبھال لو، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ سب نے مل کر جواب دیا کہ تو نے ٹھیک کہا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر قریش کے مہاجرین اس رائے کو تسلیم نہ کریں تو ہم کہیں گے کہ ایک امیر تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یہ پہلی کمزوری ہے۔ اسی دوران عمر بن خطاب کو اطلاع ملی کہ چند انصار ثقیفہ بن سعدہ میں جمع ہو کر کہہ رہے تھے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم میں سے۔ یہ بات آپ کو کسی انصاری نے بتائی تھی۔ چنانچہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا،
اور ہمارے انصاری بھائی جمع ہوئے ہیں اور اس طرح کہہ رہے ہیں آؤ ہم ان کے پاس چلیں۔ چنانچہ حضرت عمر اور ابو بکر صدیق وہاں سے چل پڑے اور انہوں نے راستہ میں حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور انصار کے پاس پہنچ کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں اس موقع پر گفتگو کرنے کا خاکہ تیار ترتیب دیا۔ جب میں نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی حمد، اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو مبعوث فرمایا۔ راوی نے حضرت ابو بکر صدیق کا مکمل خطبہ بیان کیا اور ان کی یہ بات بھی بیان کی کہ مہاجرین خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عباد بن منظر فرمانے لگے کہ انصار کے قبیلوں اپنے منصب امارت کو اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ لوگ تمہارے سائے اور تمہارے کیمپ میں ہیں اور کوئی شخص تمہاری مخالفت کی جرت نہیں کرے گا اور لوگ تمہاری رائے سے انحراف بھی نہیں کریں گے، کیونکہ تم جاہ و عشمت اور مال و دولت والے ہو اور اکثریت تمہارے پاس ہے۔ اگر وہ تمہاری خلافت کو تسلیم نہ کریں تو ہم نے یہاں سے نکال دو اور امور خلافت اپنے ہاتھ میں لے لو اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم تم ان کی نسبت منصب خلافت کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ ان لوگوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو تمہاری تلواروں کے صدقے سے ہی کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ جب دونوں بیعت کے لیے اٹھے تو بشیر بن سعد نے آگے بڑھ کر ان سے پہلے بیعت کر لی۔ جب ابو بکر کی بیعت مکمل ہو گئی تو عقبہ ثانیہ کے نقیب حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ خزرج تمہارے سربراہ بن گئے تو ہمیشہ کے لیے ان کو تمہارے اوپر فضیلت رہے گی۔ پھر سعد بن عبادہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میرے اندر اٹھنے کی طاقت ہوتی تو زمین کے راستوں اور گوشے گوشے میں میری ایسی دھاڑ سنتا جو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو زخمی کر دیتی۔ اللہ کی قسم اب میں تجھے اس قوم سے ملا کر چھوڑوں گا جس میں تیری حیثیت متبوع کی بجائے تابع کی ہوگی، مجھے اس جگہ سے اٹھا لو۔ چنانچہ انہوں نے اسے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ چند دن خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک میرے گھر والے اور میرے قبیلے والے میری اطاعت کرتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے ترکش تم پر تیر پھینکتا رہوں گا اور اپنے نیزے کے پھل خون آلود کرتا رہوں گا، اور جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت رہی میں اپنی تلوار سے تمہیں مارتا رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد نہ تو سعد نے ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا نہ ان کے ساتھ وہ جمعہ ادا کرتا تھا، اور آج کرتا تو ان کے ساتھ افاظہ نہ کرتا۔ چنانچہ جب تک ابو بکر فوت نہیں ہوئے اس وقت وہ اس طرح کرتا رہا۔ اب یہ واقعہ ابو مخنف کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ درست تھا لیکن اس نے آگے جا کے قصہ گوئی کرتے ہوئے حضرت سعد بن عبادہ جو جلیل القدر صحابی تھے ان پہ کتنے سخت الزامات لگائے کہ نہ وہ نماز پڑھتا تھا، انہوں نے کہا ابو بکر اور عمر تو میرے اوپر تیر پھینکتا رہوں گا، میں تمہارا دشمن رہوں گا، تم سے لڑتا رہوں گا۔ پھر نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، نہ ان کے پیچھے عبادت کی، نہ جمعہ پڑھا۔ یہ وہ جھوٹے واقعے، جھوٹی باتیں شامل کی گئیں جس سے آج تک یہ واقعہ، یہ قصہ اس نے اس قصے کے اندر اپنی ناپاک جسارت کرتے ہوئے غلط شامل کرنے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے نہ کوئی الگ مسلح قائم کیا۔ ہاں وقتی رنج ان کو تھا، بعد میں وہ بیعت بھی ہو گئے، وہ شامل بھی ہوئے۔ ان نے اگر جنگ کی ہوتی کوئی تاریخ میں حوالہ ملتا کہ تیر پھینکتے رہتے، جنگ کرتے رہتے، کوئی زخمی ہوتا، کوئی قتل ہوتا، کوئی واقعہ نہیں ہوا، ان کے قبیلے کے لوگ مشیر رہے، کسی طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب یہ روایت اصل ہوتی ہے اس کے اندر جھوٹ شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب اسی واقعے کو امام بخاری اپنی صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کتنا سا واقعہ ہے اس کو ملاحظہ کریں کہ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں اسماعیل بن عبداللہ نے سلیمان بن بلال کے واسطہ سے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے واسطے سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا، اب یہ روایت ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول فوت ہوئے تو انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ تو حضرت ابو بکر، عمر فاروق اور ابو عبیدہ ان کی طرف گئے۔ حضرت عمر فاروق بات کرنے لگے تو ابو بکر نے انہیں خاموش قرار دیا، اور حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر بیان کرنے کے لیے شاندار تقریر تیار کر لی تھی۔
اور مجھے خطرہ تھا کہ شاید ابو بکر ایسی تقریر نہ کر سکیں، لیکن اللہ کی قسم حضرت ابو بکر نے بڑی بلیغ اور پر اثر تقریر کی اور میرے دل کی تمام باتیں بھی بیان کر دیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا ہم امیر ٹھہرے اور تم وزیر۔ حضرت حباب بن منظر نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم میں سے بھی امیر ہوگا اور تم میں سے بھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، بلکہ ہم امیر اور تم وزیر۔ اور قریش کے متعلق بیان کیا کہ وہ گھرانوں کے اعتبار سے معتدل اور حسب کے اعتبار سے نہایت معزز ہیں، لہذا تم حضرت عمر یا ابو عبیدہ کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا بلکہ ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے سردار اور ہم سے برتر بہتر ہو اور اللہ کے رسول کو ہم سے زیادہ پیارے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بیعت کر لی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اب یہ بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا کہ قریش پہلے طے کر رہے تھے، انصار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہو۔ جب ہوا معمولی سی بات ہوئی، جب انہوں نے کہا کہ قریش خلافت کی حقدار ہوں گے اور تم ہمارے وزیر رہو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو انہوں نے آمنا و صدقنا کہا، لیکن اس واقعے میں قصے شامل کر کے، قصہ گوئی شامل کر کے اس کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب یہی ہمارا فرض ہے کہ تاریخ کے ان واقعات کو ان کذابوں کی آنکھوں سے مت دیکھو، بلکہ ان سکہ راویوں کے آنکھوں سے دیکھو جنہوں نے ان واقعات کو حق کے ساتھ بیان کیا اور اس کی وجہ سے صحابہ کی ذات مجروح نہیں ہوتی۔ اب ان لوگوں نے جگہ جگہ اپنے قصے گانیاں شامل کر کے صحابہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی، اور اہل بدعت اور کچرا لوگ انہی واقعات کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہوئے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسلام کے اندر ریسرچ کا کتنا اعلیٰ معیار ہے اور مقام ہے، بیان کرتے ہوئے صحابہ کی ذات پہ طعن و شی کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔